بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پوچھا گیا تقدیر کیا ہے؟ تقدیر، اس کی اقسام کتنی ہے؟ انسان کو تقدیر میں اللہ نے کتنا اختیار دیا ہے؟ تقدیر کے لفظ کا معنی قدرت یا فیصلہ یا ارادہ ہے۔ اس لفظ کو انسان ان فیصلہ جات کے لیے کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے کر رکھے ہیں۔ تقدیر کو ہم 3 اقسام میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلی قسم، جس کو 100% اختیار یا انحصار اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے۔ دوسری قسم، جس میں 50% اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے اور 50% اختیار اللہ نے اپنی مخلوق کو دیا ہے۔ اور تیسری قسم، جس میں 100% اختیار اللہ نے مخلوق کو دیا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ یاسین آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہر چیز کو ہم نے روشن کتاب لوح محفوظ میں احاطہ کر رکھا ہے۔ سورہ رعد آیت نمبر 39 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ثبت فرما دیتا ہے، اور اسی کے پاس اصل کتاب لوح محفوظ ہے۔ سورہ مومن آیت نمبر 60 تمہارے رب نے فرمایا ہے، تم لوگ مجھ سے دعا کیا کرو، میں ضرور قبول کروں گا۔ بے شک جو لوگ میری بندگی سے سرکشی کرتے ہیں وہ عن قریب دوزخ میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ ان آیات میں لکھنے سے مراد اللہ تعالیٰ کا علم لیا جائے گا۔ لکھنے کا ذکر اللہ نے اس لیے کیا کیونکہ لکھی ہوئی تحریر مٹی یا ضائع نہیں ہوتی۔ اسی طرح اللہ کا علم ابدی ہے، اس سے معلوم ہے کہ انسان کا مستقبل کیا ہے۔ اس جگہ ایک سوال ہے، اگر اللہ تعالیٰ کے علم میں اس کا مستقبل کیا ہوگا تو اس جگہ سوال ہے، انسان اپنے عمل کا ذمہ دار کیسے ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے، جس کام میں جتنے فیصد اختیار ہے اسی مناسبت سے اللہ تعالیٰ انسان سے پوچھے گا۔ اس کی وضاحت آئے گی۔ پہلی قسم، جس میں 100% اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے، مثلا اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے یہ نہیں پوچھے گا تمہارے والدین کون تھے، فلاں کیوں نہیں تھا۔ اسی کا دوسرا حصہ یہ ہے جس میں ایک مخلوق کو دوسری جزوی فضیلت دی گئی، لیکن اللہ کے پاس مکمل اختیار ہے، جس کو دے۔ مثلا پرندہ اڑ سکتا ہے، انسان نہیں۔ مچھلی پانی میں زندہ رہ سکتی ہے، انسان نہیں گزارا کر سکتا۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ مخلوق سے سوال بھی نہیں پوچھے گا، اس کا علم اللہ کو ہے۔ اس کا ذکر اس نے سورہ یاسین آیت نمبر 12 میں کیا ہے۔ اس اصول کو اللہ تعالیٰ تبدیل نہیں کرتا، لیکن کبھی کبھی اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو آزمانے کے لیے تبدیل کر دیتا ہے۔ اس کی مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچایا، عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا اور بچا لیا یوسف علیہ السلام کو کنواں میں، بچا لیا یوسف علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا۔ ان سب مثالوں کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا ایمان 100% کامل اور مکمل ہوتا ہے، اس لیے ان کو آزمانے کے لیے اللہ نے بھی اپنا 100% اختیار کو تبدیل کر دیا، اور کسی بندے کے لیے نہ تبدیل کرے گا اس قانون کو، جو کچھ بھی ہو جائے آگ ہمیشہ جلائے گی۔ یہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے تبدیل ہوا۔ دوسری قسم، اس میں 50% اختیار بندے کو ہے اور 50% اس نے خود رکھا ہے۔ اس کی مثال محنت ہے، اس کے پاس کوشش کرنے کا اختیار ہے۔ بیماری ہے، آپ علاج کرا سکتے ہیں۔ سمندر میں اگر کوئی گر گیا تو اس کے پاس اختیار ہے، تیر سکتا ہے۔ اس کی مثال دعا ہے، لیکن جو بات وضاحت طلب ہے وہ یہ ہے، محنت کا نتیجہ کیا ہوگا اللہ نے اپنے اختیار میں کر رکھا ہے۔ علاج کرنے کا نتیجہ، تیرنے کا نتیجہ، دعا کے قبول ہونے کا نتیجہ، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اس کے ذریعے وہ بندہ کو آزمائے گا۔ علاج کرانے کے باوجود درست نہ ہو، دعا قبول کر کے یا نہ کر کے آزمانا۔ مصیبتوں سے بچنے کے اذکار صبح اور شام اس لیے ہیں تاکہ انسان اپنی کوششیں پوری کرے، اور نتیجہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ 50% اختیار بندے کے پاس ہے، اسی لیے حدیث میں اذکار کی بہت اہمیت اور تاکید و فضیلت بیان ہوئی ہے۔ اگر کوئی دعا نہیں کرتا، محنت اور علاج نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ پر الزام لگاتا ہے کہ میری تقدیر میں شفا نہیں تھی، مجھے محنت کا نتیجہ نہیں ملا، فیل ہو گیا دنیا کے کسی کام میں، اس کا جواب یہ ہے، اللہ تعالیٰ بھی پوچھے گا، بندے تو نے دعا کی، علاج کروایا، اگر کوشش کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اجر دے گا اور بندہ خوش ہو جائے گا۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر اس طرح ہے، کہہ دو اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اپنے رب سے ڈرو، ان کے لیے جنہوں نے اس دنیا میں نیکی کی ہے اچھا بدلہ ہے،
اور اللہ کی زمین کا اشادہ ہے، بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ اس کا ذکر قرآن مجید سورہ رات آیت نمبر 39 میں ہے۔ مفہوم کچھ اس طرح سے ہے، اللہ جسے چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے لکھ لیتا ہے۔ تیسری قسم، اس میں مکمل 100% اختیار اللہ نے بندے یہ مخلوق کو دیا ہے اور اس کا نتیجہ بھی اس بندے کو بتا دیا، اور ان کے بارے میں وضاحت سے سوال و جواب بھی ہوں گے۔ مثلا اس کی بہترین مثال اللہ تعالیٰ کے احکام ہے، نماز قائم کرنا، روزہ رکھنا، اچھا کام یا برا کام کرنا، نبی کی اطاعت کرنا، مسلمان بھائی کے حقوق، والدین کے حقوق وغیرہ۔ ان سب کا نتیجہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے یا مخلوق کو بتا دیا ہے۔ آخرت میں جنت یا جہنم اب 100% اختیار ہے، جس حکم پر عمل کرے اللہ تعالیٰ اسی تقدیر کا ذمہ دار انسان کو ٹھہراتا ہے، جس کا اختیار بندے کے پاس ہے، اور اسی تقدیر کے بارے میں سوال بھی کرے گا۔ اب سورۃ العنکبوت کی آیات کو پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔